مکہ طیبہ کے راستے میں میں انتظار کر رہا ہوں، کوئی تو آنکھ والا آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی روضہ رسول تک لے کر جائے، لیکن کوئی نہیں آتا، بہت دیر ہوتی ہے۔ اب اقبال عظیم خود ہی چل پڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی۔ آنکھ بھلے ہی نہ ہو لیکن اجالے کے سامنے آنے سے احساس تو ہوتا ہے کہ اجالے کے سامنے آیا ہوں، ناک سے اندر خوشبو جا رہی ہے، پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہاں کہیں سے خوشبودار ہوائیں آ رہی ہے۔ کہتے ہیں یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی۔ شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں۔ جب آپ روضہ رسول کے سامنے پہنچتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ میں کہاں ہوں، کہتے ہیں آپ روضہ رسول کے سامنے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے پروگرام، دور و نزدیک کے سننے والے پروگرام، کانے لالے کرامت اطلاع السلام۔ حضرات اسی عقیدت کے ساتھ مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر تو روئے نبی پر ٹھہر گئی، اٹھی نظر تو روئے نبی پر ٹھہر گئی، دل کیا صبر گیا میری قسمت صبر گئی، دل کیا صبر گیا میری قسمت صبر گئی، اور ہجر نبی ہجر نبی میں کہاں آہبے اتر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضرات اقبال عظیم کا بڑا ہی مشہور کلام ہے، اگر آپ حضرات ساتھ دیں گے نا تو انشاءاللہ بڑا ہی لطف آئے گا۔ آخری عمر میں کیا
جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے۔ ہر عاشق رسول کے دل کی تمنا ہوتی ہے، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں، تیرے قدموں میں مر جاؤں، تیرے قدموں میں مر جاؤں، میں رو رو کر مدینے میں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ اقبال عظیم نابینا شاعر ہے، یہ دیکھ نہیں سکتے تھے، ذہن نصیب مکہ معظمہ پہنچتے ہیں، حج سے فارغ ہوتے ہیں، خدیم کعبہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ یہ دعا مانگنے کا کعبہ کے سامنے دعا کس طرح سے مانگنی چاہیے وہ ادب بتا رہے ہیں کہ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کی، میں محفل حرم کی، میں محفل حرم کی آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کی آداب جانتا ہوں۔ اب حج سے فارغ ہوتے ہیں، طیبہ کے لیے جاتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، نابینا ہے، خود جا نہیں سکتے، سوچتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا ہوگا جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی روضہ رسول تک لے کر جائے۔ کہتے ہیں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، کہتے ہیں طیبہ کے راستے میں انتظار کر رہا ہوں، کوئی تو آنکھ والا آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی روضہ رسول تک لے کر جائے، لیکن کوئی نہیں آتا، بہت دیر ہوتی ہے۔ اب اقبال عظیم خود ہی چل پڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، آنکھ بھلے ہی نہ ہو لیکن اجالے کے سامنے آنے سے احساس تو ہوتا ہے کہ اجالے کے سامنے آیا ہوں، ناک سے اندر خوشبو جا رہی ہے، پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہاں کہیں سے خوشبودار ہوائیں آ رہی ہے۔ کہتے ہیں یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں۔ جب آپ روضہ رسول کے سامنے پہنچتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ میں کہاں ہوں، کہتے ہیں آپ روضہ رسول کے سامنے ہیں۔ اب اقبال عظیم کو زار و خطار رونا آتا ہے، رونا شروع کرتے ہیں، زار و خطار روتے ہیں، رو اس لیے نہیں رہے کہ اپنی بیوی کو نہ دیکھا، بچوں کو نہ دیکھا، دنیا کو نہ دیکھا، اس لیے نہیں رویا، بلکہ اس لیے رو رہے ہیں کہ روضہ رسول میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے محبوب کے روضے کو نہیں دیکھ پا رہا، میں اپنے محبوب کے سوڑے گنبد کو نہیں دیکھ پا رہا، اس کا نظارہ نہیں کر پا رہا، اس لیے رو رہے ہیں۔ اب مولا تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ میرے مولا میری
کون ہے کہ مدینہ دیکھوں، مدینہ مدینہ